بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ اصحاب فیل کا واقعہ ذکر کریں گے۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے واقعہ ہوا۔ یہ بڑا شاندار واقعہ ہوا اور اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے اپنے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا اور پھر اس نے یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرا دوں گا اور اس کے جو پتھر ہوں گے وہ میں ادھر یمن میں لے آؤں گا اور لوگ کعبہ جانے کی بجائے مکہ جانے کی بجائے میرے پاس آئیں گے، آ کر طواف کریں گے۔ اب ہوا کیا، اس وقت جو جنگیں ہوتی تھی وہ اونٹوں پہ ہوتی تھی، گھوڑوں پہ ہوتی تھی، اسی طرح کھچر یا گدھے وغیرہ پہ ہوتی تھی۔ اب اس نے ہاتھیوں کا لشکر جمع کیا، کیونکہ اس وقت جو سب سے پاور تھی وہ تو گھوڑے والے تھے یا اونٹ والے تھے، لیکن اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا کہ اس نے اونٹوں کا لشکر جمع کیا۔ اب وہ فوج کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو بنی کنانہ کے ایک شخص کو جب یہ پتا چلا کہ وہ معاذ اللہ بغیرت خانہ کعبہ کو گرانے آ رہا ہے، تو اس نے یمن میں جا کر اس کے گرجا گھر میں جا کے پیخانہ گندگی کر دی اور اس کو اچھی طرح لیپ دیا تاکہ یہ اس اچھی طرح خراب ہو۔ تو ابرہہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ اور غصے سے بھڑکا کہ اب میں معاف نہیں کروں گا، اب میں اس کعبے کو معاذ اللہ گرا کر ہی دم لوں گا۔ اب ہوا کیا، اب وہ فوج لے کر مکہ سے پہنچا تو اس نے مکہ والوں کے تمام جو مال مویشی تھے وہ پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیے۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے نا تو وہ ہیبت کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آپ کا ادب کرنے لگا اور آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ حضور اگر آپ حکم کرتے تو میں آ جاتا، کیونکہ آپ کی پیشانی پر مہر نبوت چمکتی تھی، آپ اتنے حسین و جمیل تھے، گویا آپ کی پیشانی پر مہر نبوت تھی اور اس مہر نبوت کی وجہ سے اس ابرہہ بادشاہ نے آپ کا ادب کیا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یار جو مال مویشی ہے وہ ہمارے ہیں، ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ اب ابرہہ کہنے لگا کہ کعبہ تو ان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، یہ اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن عجیب و غریب ڈیمانڈ کی ہے کہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا، مال مویشی ہمارے ہیں۔ بہرحال ابرہہ کو یہ بات سمجھ نہ آئی، اس نے مال مویشی واپس کر دیے۔ اب ہوا کیا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال مویشی لے کر لوگوں کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دور پہاڑ پر چلے جاؤ۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کعبہ کے اندر ہے اور فقط سامنے کعبہ ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا یہ بدبخت آج تیرے گھر کو گرانے آئے ہیں، اگر آج تو نے اپنی قدرت کا نظارہ نہ کرایا تو ہو سکتا ہے بعد میں یہاں پہ کوئی طواف کرنے والا نہ بچے۔ رو رو کر اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، مولا اس گھر کو بچا لے، آج اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ان بدبختوں کو ایسا عبرت کا نشان بنا کہ قیامت تک لوگ ایسی حرکت نہ کریں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ دعا کر کے دور پہاڑ پر چلے گئے۔ اب لوگ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ موجود ہے وہیں پہ۔ اب ابرہہ جو بادشاہ تھا اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کا جو لشکر ہے اس کو روانہ کیا جائے، اب ہم کعبے کو گرانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو ہاتھیوں کو جب کعبے کی طرف ان کا منہ کرتے تو ہاتھی چلتے نا، جب دوسری جانب منہ کرتے تو چلنا شروع کر دیتے۔ اب ہوا کیا، اب وہ قدرت نے اپنا عجیب نظارہ دکھایا، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اب ہوا کیا کہ وہ لشکر کو پیچھے سے دھکیلتے، آگے دھکیلتا۔ اب ہوا کیا، آج کل اگر جنگ ہوتی تو پولیس کے مقابلے میں پولیس آتی ہے، نیوی کے مقابلے میں نیوی، فوج کے مقابلے میں فوج،
لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی تھی کہ آپ اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل کو بھیجا، جو فقط مٹھی میں آنے والا پرندہ جس کا اپنا چند گرام وزن ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا کہ جاؤ میرے کعبے کی حفاظت کرو، جاؤ قیامت تک لوگ اس کا طواف کرتے رہے، اس گھر کی جا کے حفاظت کرو۔ اب ابابیل نے اپنے پنجوں میں اور چونچ میں کنکر لیے اور جس کا نام لکھا تھا اس ہاتھی پر گرا دیا۔ تو جب مشرق کی جانب سے پرندوں کا لشکر آتا ہوا دیکھا تو پرندوں نے، ابابیل نے اپنا جو کنکریاں تھیں وہ جس کنکری پہ جس کا نام لکھا تھا اس پہ گرائیں اور وہ زمین تک گھسیٹتا ہوا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب یہ قدرت نے ایک عجیب نظارہ دکھایا۔ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ گویا کہ یاد اس کو کرایا جاتا ہے کہ جو کہیں دیکھ رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، لیکن رب فرما رہا ہے اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اب وہ حدیث پاک یاد کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، ان کے دباؤں کو تباہیوں میں ڈالا، اور کیا ان کے دباؤں کو تباہی میں ڈالا اور ان پر پرندوں کی کنکریاں بھیجی تاکہ انہی کنکریوں کے پتھر سے مارے جائیں اور انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ جب ابرہا اس لشکر کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے آج تو نے اپنی قدرت کا نظارہ کرایا، اور اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہونے لگا اور تمام اہل عرب کو ان کو ایک خردار سیدھا بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو یہ تھا اصحاب فیل کا واقعہ۔ تو اصحاب فیل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین۔